إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا محمد بن واسع عن معمر بن نهار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل: لو أن عبيدي يطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الرعد کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال ربکم عز وجل. ان احادیث مبارک کو کہا جاتا ہے احادیث قدسیہ یا احادیث الہی. کیا معنی کہ اللہ نے فرمایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور نے پھر امت کو بتلایا. لیکن جو اللہ کا قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے حرف اور الفاظ اور معانی سب اللہ نے اتارے. لیکن ایک وحی مبارک ایسی ہوتی ہے، وحی خفی جسے کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اور اسی میں ایک وہ بات ہوتی ہے جس کو حضور یہ فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں، تو وہ حدیث قدسی ہے. تو اسی طرح اس حدیث قدسی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال ربکم عز وجل، تمہارے رب کا یہ فرمان ہے، لو ان عبیدی یطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں، میرے احکام پہ چلیں، میری فرما برداری اختیار کریں، لاسقیتهم المطر باللیل، میں رات کو بارش بھیج دوں، یعنی وہ سوئے ہوئے ہیں اور بارش بھی برس گئی. وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، اور دن کو میں سورج بھی نکال دوں کہ رات کو وہ آرام کریں، رات کو ہم بارش بھیج دیں. پانی کی ضروریات پوری ہو گئی اور دن بھی نکل آئے، کیونکہ اگر دن میں بارش ہو جائے تو کام معطل ہو جاتے ہیں، کام رک جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو رکاوٹیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کو ایسی راحت پہنچاؤں کہ رات میں بارشیں بھیج دوں اور دن میں سورج. فلما اسمعتم صوت الرعد، اور ان کو کبھی بادل کی آواز اور بجلی کی کڑک جو ہے وہ بھی نہ سنواؤں، کہ میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ یقین کریں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں پرندے ہیں، حشرات ہیں، دنیا میں حیوانات ہیں، ان سب کو وقت مقرر پہ اللہ رزق پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ اگر ان کو رزق عطا فرماتے ہیں تو اللہ ہمیں رزق نہیں دیں گے، اللہ ہمیں اپنی نعمتیں نہیں دیں. ہمارے رزق میں جو کمی آ جاتی ہے اس کو دنیا دار تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی کاروبار مندہ ہو گیا، کاروباری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اسٹاک مارکیٹیں جو تھیں وہ کریش کر گئیں،
کاروباری لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں کرنسی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں خسارے ہو گئے، لیکن یہ اسباب ہیں۔ خالق الاسباب کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے رزق کو پھیلا دیں، برکت دیں، یا رزق میں تنگی کر دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ جب اللہ دینے پہ آتے ہیں تو اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب اللہ لینے پہ آتے ہیں تو اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو انسانوں کو ضرورت ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آبپاشی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، جیسے صحرا ہے، روہی کے علاقے ہیں، تھر کے علاقے ہیں، تل کے علاقے ہیں، ان سب کی مدار جو ہے وہ آسمانی بارشوں پہ ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پہ بارشیں عطا فرما دی تو ماشاءاللہ فصل لہلا گئے، جانور بھی خوش، بندے بھی خوش، اور ان کی زندگی بھی آسان ہو گئی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بند کر دیں تو پھر ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اور اللہ بارش بند نہیں کرتے، یاد رکھو، اللہ عذاب کبھی نہیں دیتے اپنے بندوں کو، ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ظلم سے منزہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم اللہ نے حرام کر دیا، فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ پاک اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں فرماتا۔ لیکن جو بندوں پہ امتحان آتے ہیں وہ دراصل ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ہمارے معاصی کی سزا ہوتی ہے، ہماری نافرمانیوں کی سزا ہوتی ہے۔ اچھا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک بستی کی آبادی ہے 5000، اگر اس میں 4500 بندہ گناہوں میں مبتلا ہے اور 500 بندہ عبادت میں ہے تو معاملہ تو اکثریت کے ساتھ ہوگا، جو اکثریت کا معاملہ ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور جو ان میں تھوڑے لوگ ہیں عابد ہیں ماننے والے وہ قیامت میں اللہ ان کو بدلہ دے دیں گے اعمال کا، لیکن دنیا میں ان کا بھی رگڑا ہو جائے گا۔ جب آگ جلتی ہے تو خشک لکڑیوں کے ساتھ سبز تر لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ اگر کسی کو رزق میں فراخی دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو رزق زیادہ ملتا ہے تو یہ استدراج ہے، یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ جیسے شیطان نے نافرمانی کی لیکن اللہ نے لمبی زندگی بھی دے دی، اللہ نے شیطان کو پورے عالم میں حرکت کرنے کی توفیق بھی دے دی، شکل بدلنے کی توفیق بھی دے دی، ایک منٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی توفیق بھی دے دی، تو اس نے جتنی نافرمانی کی اتنی اللہ نے ڈھیل دے دی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے تو پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر المفسرین ہیں اور جن کے سینے پہ میرے محبوب دو عالم نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، اور جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو اپنے قرآن کا علم نصیب فرما، تو جس کے لیے حضور نے دعا کی ہوگی اس کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے، جب تم نیکی کا عمل کرتے ہو تو 10 لکھی جاتی ہیں، اور گناہ کرتے ہو تو 1 لکھا جاتا ہے۔ اب قیامت والے دن تمہارے اکائیاں بڑھ جائیں اور تمہارے اشرات کم ہو جائیں تو پھر اس سے بڑا بدقسمت تو کوئی بھی نہیں کہ تمہارے جب 10 والے ہیں وہ تو کم بڑھ جائیں اور تمہارا 1 والے بڑھ جائیں تو پھر تم نے خود جہنم خریدا ہے، ورنہ تو تمہارا گناہ 1 لکھا جائے اور مقابلے پہ نیکیاں جو ہیں وہ 10 لکھی جائیں اور پھر بھی تم جہنم میں جاؤ تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو۔ اور اسی طرح باقی معاملات جو ہیں نا جی دنیا میں کہ کافر ہیں، ان کے ملکوں میں وقت پہ بارش ہو رہی ہے، ان کی کھیتیاں بہت زیادہ ہیں، ان کے فصلات جو ہیں وہ سال میں 2 دفعہ اگ رہے ہیں، ان کے پاس دولت و دنیا کی فراوانی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل اعتراض نہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، میرا مدنی ان کا دنیا میں مزے کرنا جو ہے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، متاع قلیل، یہ تو چند دن کی ہم نے مہلت دی ہے، ومأواہم جہنم، اصل ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے اگر کافروں کے پاس کوئی چیز دیکھیں تو یہ استدراج ہے، لیکن مسلمان کے لیے یاد رکھیں اللہ کی طرف سے کبھی تنگی نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کبھی مصیبتیں نہیں آتی۔ اس لیے ایک حدیث مبارک ہے
جس میں میرے آقا نے سرکار دو عالم نے فرمایا ہے ما نزل بلاء الا بذنب، تم پہ کوئی مصیبت نہیں پڑتی مگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ مصیبت ٹلے گی کیسے؟ توبہ سے، کہ تم اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ایک بندہ توبہ کر لے اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ساری زندگی آدمی کی گناہوں میں گزر جائے، اللہ مشرکوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، تو گناہ گار تو کچھ بھی نہیں نا۔ اگر کوئی آج بھی مشرک توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، تو اللہ سارے گناہ بخش دیں گے۔ تو جب اللہ مشرکوں کو بخشنے پہ تیار ہیں تو آدمی کے لاکھ گناہ ہو جائیں۔ اس لیے حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تیرے گناہ دریا کے دروں سے بھی زیادہ ہو جائیں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن شرط ہے میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر تم مشرک بن کے باغی بن جاؤ تو پھر باغی کو تو کوئی نہیں بخشتا، باغی کو تو بندے بھی نہیں بخشتے، تو اللہ کیسے معاف کر دو؟ تم اللہ کے مقابلے پر کبھی کعبے پہ سجدے کرو، کبھی قبروں پہ سجدے کرو، کبھی اللہ کے کعبے کا طواف کرو، کبھی مزاروں کا طواف کرو، کب کعبۃ اللہ پہ بھی غلاف ڈالو اور مزاروں پہ بھی غلاف ڈالو، کعبۃ اللہ پہ آ کے ملتزم پہ سینے لگا کے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگو اور قبروں پہ بھی دعائیں مانگو، اللہ کے کعبے میں بھی آ کے نظر نیاز خیرات صدقات کرو اور مزاروں پہ بھی نظر نیاز صدقات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان مناؤ، عیدیں مناؤ، اور اپنے گھر سے بھی تم کبھی میلاد، کبھی رجبی، کبھی کچھ، ساری عیدیں خود بنا کے مناتے رہو، تو یہ تو پھر اللہ کے ساتھ مقابلے والی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بغاوت والی بات ہے۔ ورنہ اس لیے اللہ نے فرمایا میں تو اپنے بندوں کو اگر میرے فرما بردار بن جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں میں ان کو عذاب بھیج کے کیا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وما لهم الا يعذبهم اللہ، ہم تو ان کو عذاب کرتے ہیں جو کافر بن جاتے ہیں۔ اگر وہ استغفار کریں اور معافی مانگیں تو مجھے عذاب دینے میں فائدہ کیا ہے؟ میرے بندوں پر عذاب ہو جائے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ تو عذاب نہیں دیتے، لیکن ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کو بلاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اتراتے ہیں، شرک کر کے توحید سمجھتے ہیں، بدعات کر کے اس کو ہم سنت سمجھتے ہیں، گناہ کر کے ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، ڈاکے مار کے ہم اس کو بہادری سمجھتے ہیں، لوگوں کی عزتوں اور عصمتوں کے سودے کر کے اور لوٹ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ تو جب یہ عالم آ جائے تو پھر اللہ بھی عذاب کے کوڑے برساتے ہیں۔ اس لیے وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ بِصَوْتِ عَذَابٍ، اس لیے فرماتی ہیں کہ اگر میرے بندے اطاعت کریں تو میں تو ان کو بادلوں کی آواز بھی نہ سننے دوں۔ وقال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الصاجي قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا يحيى بن كثير بن النضر حدثنا عبد الكريم حدثنا عطاء بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فانه لا يصيب ذاكرا۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا اذا سمعتم الرعد، جب بادل کی تم گرج سنو، جب بجلی کی تم کڑک سنو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ بچا لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کیا کریں کہ جب بھی بادل کی بجلی کی کڑک ہو، بادل ماں نے فرمایا یہی آیت پڑھے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یا اللہ سے معافی مانگے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حضور نے فرمایا دعا مانگے اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تقتلنا بذنوبنا، میرا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دینا، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد نہ کر دینا۔ اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے ذکر کے بڑے مزے ہیں، ہر حال میں ذاکر بن جاؤ، ہر حال میں اللہ کا ذکر آ جائے۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے بندوں پہ، اپنے ساتھیوں پہ، اپنے شاگردوں پہ، اپنے مریدوں پہ محنت کرتے ہیں کہ وہ ایسے ذاکر بن جائیں کہ ان کی زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر نکلے۔
ان کی زبانیں جو ہیں لا یکون، حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، تیری زبان جو ہے ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے مومن کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ذکر کے لیے وضو، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بابا بے وضو ہو، چھوڑے یار اللہ کا نام لے رہے ہو بے وضو، مانا یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر سے محروم ہو جائے۔ بے وضو اگر قرآن بھی یاد ہو تو پڑھنا جائز ہے، اور قرآن سے بڑا کس کا کلام ہے؟ تو بے وضو اگر قرآن یاد ہے تو جائز ہے پڑھنا، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن کو مس نہ کرے، ورنہ یاد تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے ہر حال میں ذکر کریں۔ اچھا، اور ذکر سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اعلیٰ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور سارے اولیاء اللہ کا کلام پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی مرتبہ ملا، جو بھی منزل ملی، اسی ذکر کے صدقے میں ملی ہے، اسی کلمے کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ علمنی، میرا اللہ مجھے کوئی اپنا ذکر سکھلائیں تاکہ میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام میرا یہی ذکر کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو سب مسلمان ہر کلمے پڑھنے والا ایمان والا کرتا ہے، مجھے کوئی خاص ذکر بتلائیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں پتا ہے کہ اگر قیامت کے میزان میں ایک طرف ساری دنیا رکھ دو اور ایک طرف یہ کلمہ رکھ دو تو میرا ذکر بھاری ہو جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو ذکر کر کے؟ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ آسمان و زمین کی خلا کو اللہ چاہے تو اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یاد کر لیں، مشکل نہیں ہے میرے عزیز، چلتے پھرتے پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ایمان سے کہ مرد ہو یا عورت ہو، کون ہے جس کو درود شریف نہیں آتا؟ کون ہے بھلا جس کو کلمہ نہیں آتا؟ اچھا، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بڑے آسان ذکر ہیں۔ اور ان ذکر میں لیکن بات یہ جو ہے نا، یہ مولوی کی تقریروں سے پتہ نہیں لگتا۔ اب دیکھو نا جی، یہ گلاس پانی کا بھر کے رکھ دیں، مجھے کیا پتا پھیکا ہے یا میٹھا، چکھوں گا تو، ورنہ میں علم سے تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں جو پانی ہے یہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، گرم ہے، نرم ہے، ٹھنڈا ہے۔ ہاتھ لگاؤں گا، او بھئی یہ تو ٹھنڈا ہے، چکھوں گا تو پتہ لگے گا کہ یہ تو بھئی یہ تو بالکل میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، یا بھئی اس کا میٹھا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر میں جو مزے ہیں وہ بھی چکھنے کے بغیر نہیں آتے۔ تقریریں نہ کرو ذکر، پتہ لگے کہ ذکر کا مزہ کیا ہے۔ تم تو غافل رہو اور تقریریں کرتے رہو، تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر جناب من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے ترقی کرنی ہے وہ رات کو نیندیں نہیں کرتا، سوتا نہیں ہے۔ سونے والے جو ہیں وہ تو بس سو گئے، پھر وہ سونا ہی بناتے رہتے ہیں، آخرت نہیں بنتی۔ اگر آخرت بنانی ہے تو بس آخری رات کو جاگو، بس اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ اور زبان پہ ایسا عادت بنا لو کہ چل رہے ہو، پھر رہے ہو، حالت ہے ہر وقت زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پھر برکات دیکھو کہ اس کی برکات و ثمرات کیا ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے تمہیں کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچے گا، تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ اب مفسر فرماتے ہیں یرسلان قدریاں تک میں من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی بجلیاں گرا دیتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں بجلی گرتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے۔
تم تو سمجھو گے کہ بجلی اس لیے گر گئی کہ نیچے جناب یہ وائر لگے ہوئے تھے، بجلی چل رہی تھی، ریڈیو چل رہے تھے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ بجلی کے پیدا کرنے والا کون ہے، اس بجلی کو گرانے والا کون ہے، اس بجلی کو یہ طاقت دینے والا کون ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں الولیاذا تبصر فی آخر الزمان۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں دیکھو بجلیاں زیادہ گرتی ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہماری نافرمانیاں زیادہ ہو گئی۔ كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تكسر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي رجل القوم يقول من ساق قبلكم الغداة ويقولون سائق فلان وفلان وفلان۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بجلیوں کا گرنا زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ آئیں گے تو صبح کو پوچھیں گے یار رات بجلی گری تھی، پتہ ہے کہاں گری؟ وہ کہیں گے ہاں فلاں مر گیا فلاں مر گیا فلاں مر گیا۔ تو اس لیے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے اور یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ وقد روا فی سبب نزولها ما رواه الحافظ ابو يعلى الموصلي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا علي بن سارة الشيباني قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة الى رجل من فرائنة العرب قال اذا لي قال فذهب اليه فقال يدوك رسول الله فقالوا من رسول الله وما الله أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو قال فرجع إلى رسول الله فأخبره وقال يا رسول الله قد خبرتك أنه أتى من ذلك قال لي كذا وكذا وقال يرجع إليه الثانية فذهب فقال له مثل فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أتى من ذلك وقال يرجع إليه فورجع إليه الثالثة قال فعاد عليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل صحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقعب رأسه وأنزل الله عز وجل۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو حافظ ابو یعلا موصلی نے ذکر کیا ہے حدثنا ثابت عن انس۔ حضرت انس راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث رجلا مرة الى رجل من فرائنة العرب۔ فرائنہ قوم ہے، یہ جو فرعون گزرا ہے نا مصر کا بادشاہ، ایک قوم ہے ایک فرائنہ، اور بادشاہ جو بنتے تھے وہ لقب بھی فرائنہ۔ تو حضور نے ان کی قوم کے ایک بندے کی طرف بھیجا، آپ نے فرمایا فلاں بندے کو جا کے کہو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس بندے کی خدمت میں گیا میں نے کہا کہ تمہیں اللہ پاک کے پیغمبر بلا رہے ہیں، یدعوک رسول اللہ۔ اب وہ کہنے لگا اچھا من رسول اللہ، کون ہے اللہ کا رسول جو مجھے بلا رہا ہے؟ اچھا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ کون ہے؟ اچھا اللہ تمہارا جو ہے سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، کس چیز کا خدا ہے تمہارا؟ اچھا اب یہ بتاؤ کہ ابن ذہبن، کیا تمہارا خدا سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے یا پیتل سے بنا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ بندہ پھر حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جس بندے کے پاس مجھے بھیجا تھا وہ تو بڑا سرکش ہے بدبخت، وہ تو مجھے کہتا ہے کہ کون ہوتے رسول اللہ، کون ہے اللہ؟ اللہ تمہارا سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل۔ اب میں جب پھر جاؤ اس کے بعد جا کے پھر کہو کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ دوبارہ آیا تو اس بدبخت نے دوبارہ بھی وہی کلمات کہنے لگا میں جانتے نہیں کہ رسول اللہ کون ہے، میں کیوں جاؤں؟ من رسول اللہ، کون ہے رسول اللہ؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب وہ آدمی واپس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دوبارہ گیا لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم تیسرے دفعہ بھی جاؤ کہو حضور تمہیں بلا رہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیسرے دفعہ جب آیا تو وہ پہلے سے سرکش ہو گیا، کہنے اچھا خدا بلاتا ہے، خدا کا رسول بلاتا ہے، کون ہے رسول؟ میں نہیں جانتا۔ کہتا ہے ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ آیا، اتنی دیر میں بادل کی گرج آئی اور بجلی گری اور اس کے سر کو جلا کے ختم کر دیا۔ اللہ کا عذاب اسی وقت نازل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا وہ یرسل الصواعق ویصیب بها من یشاء، اللہ بجلیاں گرا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنے عذاب سے بچا لے۔ ورواه الحافظ ابو بکر البزار عن عبدة بن عبد الله عن يزيد بن هارون عن ديلم بن غضبان عن ثابت عن انس فذكر نحوه
انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. وقد کا وقال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان حدثنا عبان بن يزيد قال حدثنا ابو عمران الجوني عبد الرحمن بن سحار الابدي انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى جبار يدعوه. حضور پاک نے آپ کو بھیجا ایک بندے کے پاس جو اپنے وقت کا بڑا متکبر جبار الفراعنہ. وقال ارأيتكم ربكم، وہ کہنے لگا کیا تم لوگ جو خدا کا نام لیتے ہو کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا بھی ہے؟ اذهب هوا ام فضة هوا ام لؤلؤ هوا، کیا تمہارا خدا سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا موتیوں کا ہے؟ قال فبينما هو يجادلهم، وہ اسی بات پہ جھگڑ رہا تھا. اذ بعث اللہ صحابۃ فرادت، اللہ نے بدلی کا ٹکڑا بھیجا، آئی آواز. فارسل علیہ صاعقۃ فذهبت بکعف راسہ، کعف کہتے ہیں اوپر کی کھوپڑی، کعف راسہ اوپر کی کھوپڑی کو بجلی کاٹ کے لے گئی. ونزلت هذه الآیہ. وقال ابو بکر بن عیاش عن لیث بن ابی سلیم عن مجاہد قال جاء یہودی، اس روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی آیا میرے محبوب کی خدمت میں. وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا کرو، بخیل نہ بنا کرو. زیادہ درود پڑھنا نہ آتا ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم تو مشکل نہیں ہے، جلدی سے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا مشکل ہے؟ اس لیے ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ جب حضور کا نام آئے، جب سرکار دو عالم کا نام سامنے سے گزرے تو لازم درود پڑھے. اگر پورا درود نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء کہتے ہیں اگر اس نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ یا محمد تب بھی کافی ہو جاتا ہے، یا کہہ دیتے اللہم صلی علی محمد تب بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ وہی درود پڑھو جو نماز میں پڑھتے. سب سے افضل درود وہی ہے درود ابراہیمی، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو میرے محبوب نے خود سکھلایا ہے، اور یہ وہ درود ہے جو حضور پاک خود بھی یہی درود پڑھتے تھے اپنے اوپر. اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بے ساختہ، یعنی مسلمان کی یہ عادت ثانیہ بن جائے کہ حضور کا نام سنے اور زبان سے نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جب کتابیں لکھتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں حضرت محمد، آگے لکھتے ہیں سلام، یا اوپر نشان لکھتے ہیں سواد کا، وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے اور بے ادبی ہے، کیونکہ جب حضور کا نام آ رہا ہے تو پورا لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے نام میں درود پڑھنے میں اختصار کر رہے ہیں، ڈنڈی بھی وہی مار رہے اور باقی کام میں تو اختصار نہیں کرتے ہو. کسی سے پیسے مانگنے ہوں تو بڑے دلائل لکھتے ہو کہ آپ کو فلاں تاریخ کو بوقت فلان بروبرو گواہان فلان آپ کو اتنے پیسے جن میں 100 کے نوٹ اتنے تھے، 1000 کے اتنے تھے، اور بچہ وہاں تو بڑی تفصیل ہے. حضور کے نام سے سواد لکھ دیتے ہو. صحابہ کا نام آئے تو روکتے ہیں، ایک اشارہ کر دیتے جی راز واد بصیر رضی اللہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ پورا لکھو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے محبوب کا نام ہے تو پورا لکھو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اس لیے علماء نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ شان والے ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء اور علماء ہوں گے جو سب سے زیادہ قریب ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ کے. تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا؟ انہوں نے کہا سارا دن کہتے جو رہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا درود تو سب سے زیادہ ہوگا. وہ ہر وقت حدیث لکھیں گے تو کیا لکھیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تو جتنا درود زیادہ پڑھیں گے ان کو زیادہ تقرب حاصل ہوگا قیامت میں حضور کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں چاہتا ہے کہ مجھے حضور کی زیارت ہو وہ درود زیادہ پڑھے، اللہ پاک زیادہ قرب نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ قیامت سے روایت میں آیا، وہ کہنے لگا خدا تمہارا جو ہے وہ کون ہے؟ یہودی آیا آگے کہنے لگا ای شیء ہوا، تمہارا خدا کیا ہے؟ امن نحاسن ہوا، کیا تمہارا خدا پیتل کا ہے، موتیوں کا ہے یا یاقوت کا ہے؟ قال فجاءت صاعقۃ فاخذت، تو اللہ نے بجلی بھیجی، بجلی آئی اس کو ختم کر دیا. وانزل اللہ تعالی عز وجل،
وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. دعا کریں کہ اللہ یہود پہ اور ان ہندوؤں پہ اللہ اپنے قہر کی بجلی گرا دے. اب وہ حد سے بڑھ گئے ہیں، ان کے ظلم و ستم کی داستانیں پڑھ پڑھ کے انسان کانپ جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں پہ کیا ظلم کیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ان یہود پہ اور ان مشرکین پہ، ان کفار پہ، ان ہندوؤں پہ، وثنیوں پہ، بتوں کے پجاریوں پہ اللہم انزل علیہم عذابک ورجزک یا الہ الحق. یا اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرما. فإنہم لا یعجزونک، یہ تجھ سے غالب نہیں آ سکتے نا، ہم کمزور ہیں. اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، یا اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھلا کے جب اٹھے ان کو پر تباہی اور تیرا قہر نازل ہو چکا ہو. اور اللہ بیت المقدس اور اللہ مسلمانوں کے مقامات کو آزادی عطا فرما دے. اور اللہ تمام عالم میں مسلمانوں کی مساجد، مدارس، معابد، علماء کی حفاظت فرمائے، دین والوں کی حفاظت فرمائے. اللہ دین والوں کی مدد فرما. آج بالکل ایسے عالم پہ ہم آ گئے ہیں کہ ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف دین ہے. میرا اللہ، اور ہم بالکل کمزور ہیں. اللہ اکبر. ہمارے پلے میں کچھ نہیں، نہ دولت ہے، نہ دنیا ہے، نہ دین ہے، نہ طاقت ہے. بس تیرے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، جاگیردار ہوتا ہے، ایک علاقے کا چودھری ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں. ان کے دروازے پہ میراثی ہونا اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ نہیں یار چھوڑو، ہمارا میراثی ہے بابا. میرا اللہ تیرا نام تو لیتی ہے نا، اور کوئی نیکی تو ہے نہیں، کوئی عمل صالح تو ہے نہیں جو تیری دربار میں پیش کریں. اعمال صالحہ تو بالکل ہے نہیں، بالکل دامن خالی ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے، معصیت ہی معصیت ہے، گناہ ہی گناہ ہے. لیکن تیرے نام لیوا تو ہیں، تیرے حضور کی امت میں تو ہیں. بس اسی کی لاج رکھ لے، ورنہ دانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اور وما ذالک علی اللہ بعزیز. اور ہمارا ایمان ہے کہ تو اگر آج بھی مسلمانوں کی حفاظت کرے تو تیرے آگے کوئی کمی نہیں ہے، اور تو ہر چیز پہ قادر ہے، اور تیری کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ہمیں تیرے وعدوں پہ بھی یقین ہے کہ انجام جو ہے والعاقبۃ للمتقین، ایمان والوں کی کامیابی ہوگی. لیکن ہم عاجز ہیں میرا مولا، اور آزمانے کے قابل نہیں ہیں. مہربانی فرما. وقال قتادہ ذکرنا ان رجلا انکر القرآن وكذب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فارسل اللہ صاعقۃ فاهلكته. ایک حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے قرآن کا انکار کیا اور سرکار دو عالم کی تکذیب کی. اللہ نے بجلی بھیج کے اس کو ختم کر دیا، جلا دیا. اچھا یہ نہیں ہوتا ضرور کہ ہر وقت ایسا ہو. اللہ کبھی کبھی نمونہ دکھلا دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی نمونہ دکھلا. اب دیکھو نا، کئی بندے مر جاتے ہیں، قبریں کھل جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. اچھا کبھی کبھی اللہ دکھلا دیتے ہیں کہ جناب 10 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، 18 سال گزر گئے، اور قبر کھودی تو معلوم ہوتا ہے آج میں یہ دفن ہوئی. یہ اللہ کے نظارے ہوتے ہیں. اللہ اپنی قدرت کے نظارے دکھلا دیتے ہیں. کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں، کبھی ظاہر نہیں فرماتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ارسل السماء وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وسأله أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله وقالوا آمنت فلعنه الله أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله يا ابا الله وليك ذلك وابناء قيلة يعني الانصار ثم انهما هما بالفتك برسول الله فجعل آدم يخاطب الله يستل سيفه ليقتله من ورائه فحماه الله تعالى منهما وعصمه فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمع الناس لحربه عليه الصلاة والسلام فأرسل الله على الصحابة فيها صاعقة فحرقته
واما عامر بن طفیل فارسل اللہ علیہ الطاعون فخرج فيه غدة نظیمة وجعل يقول يا آل عامر غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية حتى مات لعنهم الله وأنزل الله في مثل ذلك يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول اس واقعے کا کیا ہے کہ عامر ابن طفیل اور اربد ابن ربیعہ یہ دو آدمی آئے حضور کی خدمت میں اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اطاعت کر لیتے ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ معاملہ آدھا آدھا تقسیم کر لیں کہ آدھے جتنے ملک ہے آدھا آپ کا آدھے ہمارے تو ہم بالکل ہر لحاظ سے اطاعت کریں. حضور باغی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایک ملک لینے کے لیے آیا ہوں تقسیم کروں. آپ نے انکار کر دیا تو وہ عامر ابن طفیل بدبخت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کی، کہنے لگا حضور آپ میری بات نہیں مان رہے تو اما واللہ خدا کی قسم ہے لَأَمْلَأَنَّهَا عَلَيْكَ خَيْلًا میں اتنا بڑا لشکر لے آؤں گا کہ مدینہ بھر دوں گا گھوڑوں سے اور جوانوں سے اور میں انتقام لوں گا. حضور نے فرمایا تم جو مرضی آئے کرو، میرا اللہ تمہیں نہیں کرنے دیں گے، انصار تمہیں نہیں کرنے دیں گے، اللہ بھی نہیں چاہیں گے اور انصار میرے مسلمان جو ہیں وہ کہاں جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم انہما ہما بالفتق، اس کے بعد ان دونوں نے منصوبہ بنایا دھوکے کا. ایک کہنے لگا کہ میں حضور سے بات کروں گا، جب حضور میرے ساتھ باتوں میں مشغول ہو جائیں تو پیچھے تلوار سے حملہ کر دینا. تو ایک آدمی نے حضور سے باتیں کرنی شروع کی اور دوسرے نے تلوار نکالی تاکہ قتل کر دے. فحماہ اللہ تعالیٰ منہما، لیکن اللہ پاک نے حفاظت کی اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی اور آپ کی حفاظت. فخرج من المدینہ، مدینے سے دونوں نکل گئے، جا کے قبائل کو جمع کرنے لگے حضور کے مقابلے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ اربد جا رہا تھا فارسل اللہ علی اربد صحابہ، اللہ پاک نے ایک بادل کی ٹکڑی بھیجی فیہا صاعقۃ، اس میں بجلی تھی اور وہ بجلی ایسی گری کہ اس کو وہی ختم کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا. واما عامر ابن طفیل، اور وہ جو دوسرا بدبخت دشمن محمد مصطفیٰ تھا اللہ نے اس پہ طاعون کی بیماری بھیج دی اور طاعون کا پھوڑا نکلا اور اتنا بڑا پھوڑا تھا کہ پڑا ہوا چیختا رہتا تھا کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، اور سلولیہ کے گھر میں مر گیا. اور اسی حالت میں اللہ نے اس پہ عذاب بھیجا کہ دونوں مر گئے. اللہ کی دونوں پہ لعنت ہو. اس لیے اللہ فرماتے ہوئے یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء، اللہ پاک کبھی کبھی بجلی کو عذاب بنا کے بھیج دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب پہنچ جاتا ہے. کیونکہ اللہ جب عذاب دینا چاہیں، یاد رکھو یہ پانی ہے زندگی کا ذریعہ ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانی جو ہے اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے، لیکن اللہ عذاب دینا چاہے یہی پانی عذاب بن جاتا ہے. قوم نوح علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز میں غرق کیا؟ پانی میں. فرعون کے لشکر کو اللہ نے کس میں رگڑا دیا ہے؟ پانی میں. اچھا ہوا کے بغیر بندہ زندہ بھی رہ سکتا، لیکن اللہ جو ہے اسی ہوا کو عذاب بنا دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے قوم عاد پہ کیسے ہوا بھیجی اور کیسے عذاب کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے. آپ کا داماد ہے، آپ کا داماد ہے اور ابھی لہب کا بیٹا ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ کا بیٹا ہے اور حضور کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. لیکن بدبخت اپنے باپ کے کہنے سے آیا، نعوذ باللہ، حضور کی بیٹی کو طلاق دی اور بکواس کی اور حضور کی طرف تھوک دیا. نعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. آج تو مولوی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو مولوی گھبرا جاتے ہیں. اللہ کے دین میں تو انبیاء پہ کیا گزری ہے. اللہ اکبر. لیکن حضور پاک جلال میں آ جب اس بدبخت نے اتنا توہین کی نا پر حضور کو جلال آ گیا. حالانکہ حضور پاک کبھی جلال میں نہیں آتے، حضور تو رحمت دو جہاں. لیکن جب اس نے اتنی گستاخی کی تو حضور جلال فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر. بس حضور کے منہ مبارک سے دعا نکل گئی. وہ شام میں اپنے باپ اپنی برادری کے ساتھ تجارت کے لیے نکلا. اللہ اکبر. کافر ہیں لیکن ان کو بھی حضور کی بات پہ یقین تھا. ہیں کافر، دشمن ہے حضور کا،
لیکن اس کے باپ نے کہا بیٹا تیرے بارے میں محمد باغ نے جو بد دعا کی ہے مجھے ڈر ہے وہ لگے گی نا، تمہیں بھی ڈر ہے حضور کا؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے کعبے میں کھڑے ہو، باوضو ہو، چھوڑو ایسے بات کو مولوی مکی ہے مدنی ہے پتہ نہیں کون ہے کیا بلا ہے، تم مسلمان ہو، باوضو ہو، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، عمرے پہ آئے ہو اور وضو کے ساتھ ہو، ایک نماز پڑھ چکے ہو، دوسری کے اندر تمہیں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے اسی لیے داڑھی منڈا کے کعبے میں آئے ہو۔ آپ کے دل میں بھی حضور کا کوئی حیا ہے؟ اسی لیے روضہ رسول اللہ پہ تازہ شیو کرو اور ماشاءاللہ بالکل خالص بادام بن کے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حیا کر، شرم کر، کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے نبی کے سلام پڑھے اس کا تو تمہیں چہرہ بھی پسند نہیں نہ، اگر حضور کا چہرہ محبوب ہے، ایک آدمی کی کسی لڑکے سے دوستی ہو، لڑکی سے دوستی ہو نا، اس کے منشے کے کپڑے پہنتا ہے، تمہیں حضور سے محبت ہے تو حضور کی شکل نہ بنا لے، بس چھوڑو، اس نام ہے کون ہے جی؟ مسلمان مولوی مکی صاحب، سبحان اندر ایمان ہے پتہ نہیں ہے، مجھے اپنا تو ڈر ہے، تم اللہ والے ہو گئے، تمہارا تو میں نہیں کہہ سکتا، تم تو بھائی پہنچے ہوئے لوگ ہو ماشاءاللہ، تمہارا کیا ہے؟ تمہارے پیر بھی مضبوط ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو 11ویں کے دودھ سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ تمہیں تو پتہ نہیں پکڑ کے پہنچا دیں گے، اللہ جانے کہاں پہنچائیں گے، یہ تو قیامت میں پتہ لگے گا، پہنچا دیں گے تمہیں، یہ فکر نہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں کافر ہے، دشمن محمد مصطفیٰ، یعنی اس سے بڑا بدبخت ہوگا جو حضور کی طرف تھوکے، لیکن دل میں یقین ہے کہ جو مدنی پاک کی زبان سے دعا نکلی ہے نا لگے گی، تو وہ سارے قافلے والوں کو کہتا ہے کہ یار میرے بیٹے کے لیے حضور پاک نے بد دعا کی ہے، مہربانی کرو میرے بیٹے کی حفاظت کرو، تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ سارا مال تجارتی جمع کرتے، درمیان میں مچان بنا دیتے اونچی، اور باہر سارے بستر لگا کے سو جاتے، اس کو درمیان میں اس اونچی مچان پہ سنا دیتے۔ کہتے ہیں اسی طرح سفر کرتے رہے، ایک جنگل میں جب پہنچے تو اسی طرح ایک اونچا سامان کا ٹیلا بنا دیا، سامان کے اوپر سلا دیا، تو ایک آدمی کہتا ہے میں جاگ رہا تھا کہ جنگل سے ایک شیر نکلا اور شیر آگے اس سامان کے باہر گھوم رہا ہے اور ایک ایک بندے کو سونگتا ہے۔ اللہ نے اس جانور کو سمجھا دیا کہ میرے مدنی کا دشمن کتا کون ہے، سونگو اس کی خوشبو آئے گی تمہیں۔ کہتے سونگتے سب کو سونگا، اس نے کہا نہیں یہ تو میرا وہ ہدف نہیں ہے جس کے لیے مجھے حکم ہے، پھر اس نے غور کیا جو اوپر ہے نا یہی ہوگا، کہتے ہیں کہ پھر وہ شیر جو تھا نا تھوڑا دور چلا گیا اور وہاں سے تیز دوڑتا ہوا آیا، چھلانگ لگائی اوپر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتے کو پھینک اور اس کے بعد جنگل سے غائب۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جب بددعائیں لگتی ہیں، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہمیں نہ خدا کا ڈر ہے، نہ محمد مصطفیٰ کا خوف ہے، نہ صحابہ کا کوئی حیا ہے، نہ محدثین و فقہاء علماء کا کوئی حیا ہے، بالکل ماشاءاللہ بس روٹی کسی طور کما کھائے مچھندر، سود ہم کھا رہے ہیں، زنا عام ہے، لواطت عام ہے، بے حیائی عام ہے، عریانی عام ہے، گھر گھر بے حیائی کا منبع بن چکا ہے، ہر گھر میں ڈش ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر گھر میں فلم ہے، ہر گھر میں تصویریں ہیں، ہر گھر میں پردے ہیں، ہر گھر میں نافرمانی کے سارے اسباب ہیں، سارے بعض گھر تو ایسے ہیں جہاں 20 سال سے کسی نے نماز نہیں پڑھی خدا کی، اور مسلمانوں کے گھر ہیں، پوچھو کہ جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ جی ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب ایک PhD کر رہا ہے، ایک نے ماشاءاللہ وہ جناب ڈبل MA کیا ہے، ایک نے جناب MB کیا ہے، ایک نے جناب وہ کمپیوٹر سائنس میں ڈگری حاصل کی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے نہیں، وہ جی بچہ ہے ابھی، جب بوڑھا ہو جائے گا بیکار ہو جائے گا پھر نماز پڑھے گا نا،
ابھی کام کا ہے، ابھی تو کافروں کا کام کرنے دو نا، جب بیکار ہو جائے گا، پنشن ہو جائے گی، پھر اللہ یاد آتا۔ 360 بلی چوہے کھا کے حج پہ آ جاتی، ساری زندگی آرام کا۔ اب چلو جی اب خدا کو بخشوانے چلے ہیں، بس یہ بڑا اللہ بڑا غفور الرحیم، یعنی اللہ بڑا غفور الرحیم اور میں بہت بڑا بے حیا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ قہار نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جبار نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ متکبر نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ سریع الحساب نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ شدید العقاب نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ عزیز ذو انتقام نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف کی باتیں تو آپ کو یاد رہتی ہیں اور دوسری طرف کی ساری بھول جاتی ہیں، یہ کون سا ایمان ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں اور اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ بھائی خانہ کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں بوسہ دینے کے لیے صرف حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے۔ حجر اسود کے علاوہ کعبۃ اللہ کی کسی بھی جگہ پہ بوسہ دینا جو ہے وہ بدعت ہے اور ناجائز۔ صرف ایک مقام ہے حجر اسود جہاں بوسہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کو ہاتھ لگائیں سنت ہے، بوسہ دیں سنت ہے، اشارہ کریں سنت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو عمرے پہ آتے ہیں، عمرہ پورا کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں، ٹک ادھر 3-4 ادھر 3-4، تو ایک بکری دم پڑ جاتی ہے اور وہ احرام سے بھی نہیں نکلتے۔ مسئلہ سمجھیے، لوگ سمجھ گئے میں نے احرام کی چادریں کھول دی نکل گیا، نہ جب تک سر پہ اس طرح نہ پھرواؤ، یا اگر بڑے بال ہیں تو سارے سر سے 1/4 حصہ بال نہ اترے، تم احرام سے نہیں نکلتے۔ لوگوں نے ایک شوق بنایا ہوا ہے نا، بھی عمرہ بھی کر لو اور ہماری کٹنگ میں بھی فرق نہ آئے نا۔ دیکھو نا، اگر کٹنگ میں فرق آ جائے تو انگریز ناراض ہو جائے گا نا، یار کتنے بے وفا ہو، تم نے میری وہ بال ہی بدل دیے ہیں۔ باقی اللہ رسول جی اللہ غفور رحیم، تو عمرے پہ اللہ میاں نے خط لکھا ہے آپ کو کہ تشریف لاؤ، میرا کعبہ اداس ہے تمہارے بغیر، تم نہیں آؤ گے تو مدینہ شریف کی رونق ماند پڑ جائے گی۔ آنا ہے تو حیا سے آؤ، نہیں آنا ہے نہ آؤ۔ عمرہ کرنا ہے سنت کے مطابق کرو، ادب سے کرو، حیا سے کرو، اور کم از کم تم اور کہتے ہیں نا کہ بادشاہ نے ایک بہروپیہ تھا، وہ آتا تھا تو شکل بنا کے بادشاہ سے کہ انعام دو۔ بادشاہ نے کہا بدبخت تمہیں انعام کیسے دوں؟ انعام تو میں تب دوں نا کہ تم ایسی شکل اختیار کرو کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں، پھر تمہیں انعام ملے گا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ وہ جناب 6 مہینے گم ہو گیا، اس کے بعد وہ ایک تیر بن گیا۔ بادشاہ اگر کوئی مشکل آئی تو وزیروں نے کہا کہ جناب جنگل میں ایک بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ آیا ہوا ہے اور جو دعا کرے فوراً کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلو بھائی جلدی کرو۔ بادشاہ وہاں گئے، اس سے دعا کرائی اور اتنی بڑی تھیلی جو تھی سونے کی گنیوں کی بھری ہوئی وہ پیش کی، کہا کہ لے جاؤ، یہ میں نہیں قبول کرتا، تم اللہ والوں کو پیسے سے خریدنے جاتے ہو۔ بادشاہ بیچارہ لے کے آ گیا، اس نے کہا خامخواہ بد دعا نہ کرتے۔ وہ جناب واپس آ گیا، دوسرے دن وہ پہنچ گیا، نے کہا جی السلام علیکم، میں وہی بحری پیا ہوں، آپ نے اب تو نہیں پہچانا نا مجھے، کل مجھ سے دعا کرانے آئے تھے وہ میں تو تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی بالکل ٹھیک ہے، اب تم انعام کے حقدار ہو، لیکن بے وقوف آدمی کل تو تمہیں میں نے بڑے پیسے دیے تھے، وہ لے لیتا۔ انہوں نے کہا جس کی شکل بنا کے اللہ والوں کی بیٹھا تھا حیا آ گیا، یہ شکل تو میں نے اللہ والوں کی بنائی ہے، کچھ تو شرم کرو۔ تو تم عمرے کی شکل بنا کے آتے یار، یہی 8 دن ہی حیا کر لو۔ فلم میں لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، بادشاہ بنے تو بادشاہ والا لباس پہنتے ہیں، وزیر بنے تو وزیروں والا لباس پہنتے ہیں، اگر ڈاکو بنے تو ڈاکو والا لباس پہنتے ہیں۔ تم جب احرام باندھتے ہو لبیک اللہم لبیک پڑھتے، یہ 8-10 دن تو حیا کر دو، نکلنے دو بال، کچھ تو شرم کر دو۔ واپس جا کے پھر بیوی کو راضی کر لینا، اللہ رسول کی تو تمہیں ضرورت نہیں ہے نا، لیکن کم از کم مکے مدینے میں رہتے ہوئے چند دن تو حیا کر لو کہ ان گندی نالیوں میں تو محمد مدنی کی سنت کو نہ گراؤ۔
تاکہ قیامت والے دن یہ مکے کا ذرہ ذرہ گواہی نہ دے تمہاری نافرمانی کو۔ کچھ ادب کر لو، کچھ لحاظ کر لو، ایسے نقلی صحیح۔ ایک بزرگ مدینے میں ہیں، وہ وسیلہ کہ بابا وسیلے میں جو حدیث آپ نے لکھی ہے وہ ضعیف ہے۔ اللہم انی اسألک بجاہ نبیک نبی الرحمت وتوجہ الیک، آپ کی حدیث ضعیف ہے، عقیدے میں حجت نہیں ہے۔ نماز کے ٹائم میں غلط خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے کوئی فکر نہ کرو۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں ناکامی ملتی ہے، 50 سال میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، مکے مدینے میں جائے ہوئے یہ بھی ناکامی ہے۔ بس تمہارے دماغ میں بھوت سوار ہو گیا ہے، یہ روزانہ کھانا کھا کے جو ہضم کر رہے ہو یہ ناکامی ہے، یہ روزانہ پانی پیتے ہو، کھانا کھاتے ہو، کپڑے پہنتے یہ بھی ناکامی میں شامل ہے۔ یہ ایک دماغ میں بس وسا آ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے استغفار کرو اور اپنے آپ کو اس خیالات سے نکالو بلا وجہ۔ اگر ایک آدمی نے بیوی کو حالت ناپاکی میں طلاق دی، ناپاکی میں دے یا پاکی میں دے، کوئی اچھا کام ہے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب گولی مارنی ہو تو پہلے وضو کر کے پھر کلاشن کوف چلاؤ؟ گولی تو گولی ہے، وضو کرو لگے گی، نہ وضو کرو لگے گی، کافر کے ہاتھ سے بھی لگے گی، مولوی کے ہاتھ سے بھی لگے گی۔ طلاق ایک ایسی بلا ہے کہ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق بھی کرو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ باقی سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ حیض کے حالت میں طلاق نہ دو، حمل کے حالت میں طلاق نہ دو۔ سنت یہ ہے کہ عورت حیض سے نکلے، پاکی ہو اور اس پاکی میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں، اگر ملے ہیں تو طلاق نہ دیں۔ منشا حکم اللہ کا کیا ہے کہ طلاق نہ ہو، ان کی کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے، جو وقت گزرے گا صلح ہو جائے گی۔ تو اس لیے ورنہ طلاق تو طلاق ہے۔ جی کوئی حنفی ہو شافی ہو سب اہل حق ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی حدیثوں کو غلط کہے، امام ابو حنیفہ کی تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں تو غلط کیا کہے گا؟ حدیث تو محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ نے جو حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں وہ ثلاثی ہے۔ ثلاثی سب سے اعلیٰ سند ہے، یعنی آپ اسی سے اندازہ کریں کہ سب سے افضل اصح کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں صرف 22 حدیثیں ہیں جو ثلاثی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں تمام روایات ثلاثی ہیں۔ تو ان کو غلط کہنا تو بے وقوفی والی بات ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ غصہ امام ابو حنیفہ پہ ہے اور غلط حدیثوں کو کہتے ہو۔ حدیث تو حضور کی ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کی تو کوئی حدیث نہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ پہ ندامت ہو اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ہو اور گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو انشاءاللہ پھر وہ توبہ توبۃ نصوحا ہوگی۔ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں مزارات پہ قوالی شریف ہوتی ہے۔ ہاں قوالی شریف زندوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے شاید ہوتی ہے۔ بس اللہ معاف کرے، اور کیا ہے، مزارات جو ہیں نہ وہاں قرآن پڑھتے ہیں نہ وہاں حدیث کا درس ہوتا ہے، قوالوں کو بلاتے ہیں اور طبلے بج رہے ہیں اور جناب دھمک کے ڈھول ہو رہے ہیں، اور یہ سبحان اللہ، اللہ معاف کرے۔ نہ ایمان سے کہو حضور کے زمانے میں کون قوالی کرتا تھا؟ صحابہ؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، حضور کے زمانے میں صحابہ اہل بیت میں قوالی کون کرتا تھا؟ اچھا طبلہ کون بجاتا تھا؟ ہارمونیم، سرنگی، سرمنڈل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہتے ہیں، مزار اللہ والوں کے اور اوپر قوالیاں اور گانے ہو رہے ہیں۔ یہ تو آنے دو قیامت، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ قبر میں حضور پاک تشریف نہیں لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اپنی قبر مبارک میں ہیں۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حضور قبر میں آتے ہیں۔ اگر حضور قبر میں آئے تو کیا کافر کی قبر میں بھی آتے ہیں؟
ہندو کی قبر میں بھی آتے ہیں، یہودی کی قبر میں بھی آتے ہیں، کیونکہ سوال جواب تو سب سے ہوتا ہے۔ یہ ایسے باتیں ہیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی کہ شب برات میں تمام لوگوں کی موت و حیات کے فیصلے، موت و حیات کے فیصلے پہلے ہو چکے، کل رطب ویابس الا فی کتاب مبین۔ ابھی یہ کائنات پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ 2000 سال قبل اللہ نے سارے فیصلے کر دیے۔ باقی شب برات کی جو آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، شب برات میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی حج پہ آ رہا تھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو اس نے کہا میں تو 70,000 روپے خرچ کر کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے مفت دعا کیوں کروں؟ بات تو ٹھیک ہے، نہیں بات تو اس نے ٹھیک کی، تم بھی کچھ بیچارے کی مدد کرو نا، دیکھو نا تم بھی عقل کرو نا، پہلے تم 10 روپے جیب میں ڈال دیتے، سبحان اللہ کا لمبے لمبے ہاتھ اٹھا دیتا وہ بھی۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا، بالکل لکھا تھا، یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کا کافر بھی اقرار کرتے ہیں، تمہیں کیا شک ہے بھائی؟ ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں، ان میں ایک شیعہ ہے، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، اللہ اس کو اصحاب رسول کی محبت دے، کوشش کرو سمجھانے کی، محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تاکہ اللہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، اگر اس نے وصیت کی کہ میرا طواف کرو، ورنہ آپ ایسا کریں کہ طواف اپنے لیے کرو، اور جب طواف کر لو تو دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب عطا فرما، کیونکہ جب آدمی مزدوری کر لیتا ہے تو گویا اب مزدوری تمہاری ہے، چاہے کسی کو دے دو۔ اسی طرح جب تم طواف کر لو گے، جب یا تم اپنے لیے عمرہ کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں ثواب دیں گے، تو آپ جب دعا کریں گے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے دے تو اختلاف بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ثواب بھی عطا فرمائیں گے، لیکن اپنے لیے کرو۔ اگر ایک آدمی بینک میں نوکری کرتا ہے اور اسی پیسوں سے حج عمرہ کرے، انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ اپنی نوکری کی تنخواہ لیتا ہے، گویا سود نہیں، اپنے وقت کا پیسہ لے رہا ہے، وہ سود تو نہیں لے رہا، لیکن کوشش یہ کرے کہ ایسی نوکری کو چھوڑ دے اور دوسری جگہ نوکری تلاش کرے، تاکہ گناہوں کے کام میں مدد کرنے والا نہ بنے۔ بنگلہ دیش یا پاکستان سے آتے ہوئے میقات سے پہلے احرام، ہاں آپ ایئرپورٹ سے باندھ لیں۔ حدود حرم کیسے مقرر ہوئی؟ اللہ نے مقرر کی، ابراہیم علیہ السلام کو بتلائیں، آدم علیہ السلام کو بتلائیں، ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پر قرآن کا تلاوت کریں، خود کریں، آپ پیسے لے کر نہیں، اللہ کے لیے، تو اللہ ثواب دیں گے۔ اگر حقوق العباد کے مالک کا پتہ نہ چلے، اتنا پیسہ خیرات کر دیں۔ بجلی کے کرنٹ سے مکھی مچھر مر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ اس کو ایصال ثواب جائز ہے، اگر ثواب نہ ہوتا تو ہم دعائے جنازہ کیوں مانگتے ہیں؟ جب اس کے مرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو معلوم ہوا اس کو فائدہ ہوتا ہے، اگر فائدہ نہ ہوتا تو کیوں جنازہ پڑھتے، کیوں دعائیں کرتے؟ ہندو لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ اسلام لے آئے، ورنہ ہندو لڑکی سے شادی ناجائز ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے پھر شادی کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کوئی آدمی مر جائے تو لوگ سورت یوسف علیہ السلام کی کتاب ہے کوئی قصے کی، اس کے اشعار پڑھتے رہتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو حضور پاک کا تو زیادہ حق تھا یوسف علیہ السلام سے۔ یہ بدعات ہیں، اور اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما،
یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں اسلام اور قرآن کا قانون جاری فرما، یا اللہ قرآن والوں کی دین والوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پہ مدد نصرت فرما، تمام عالم میں اسلام کی مساجد کی مدارس کی دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، 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 صالح بنا،